بھی عجیب مماثلت یہ ہے نا کہ یہودیوں کی تاریخ بھی کوئی تقریباً 5000 کے لگ بھگ تو ہے ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4,500-5,000 سال پرانی شخصیت ہیں. تو ان کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، جس سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے پڑوسیوں کا دعویٰ بھی تقریباً اس کے قریب قریب ہی ہے، وہ بھی 5,000 سال پہ ہی ہے. ہندوؤں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، وہ بھی اشوک سے وہ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے تو یہ 5,000 ہی ہیں سر سارے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو یہ مشترکہ پوائنٹ ہے، سب 5,000 ہی ہیں. اصل میں یہ 5,000 سال کی تاریخ کہنے کے پیچھے بھی کوئی بات ہے کہ بھائی تمہارے تو 80 سال ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے تو 80 سال ہیں، ہماری 5,000 سال کی تاریخ ہے. اور ہم یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور ہیں ہم امارت اسلامی. تو یہ تو دونوں باتیں آپس میں تو کرتی ہیں جی کنٹریکٹ، جو وہ کنٹراڈکٹری ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپس میں ملتی نہیں ہیں دونوں باتیں، کیونکہ اگر اسلام کی بات ہے تو پھر یہ کون سی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی تو نہیں ہے نا، آپ کوئی اور تاریخ بیان کر. پھر یہ تضاد بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم امارت اسلامی، سرحد ہے ہماری اٹک تک. دیکھیں یہ بھی دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارے اسلامی کی تو کوئی سرحد ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ سرحد فرض کریں جو ہوتی بھی ہے فرضی ہی صحیح، تو وہ یہ کیسے یعنی اٹک تک کیسے ہو گئی؟ جو اس کے پیچھے تو قومیت کھڑی ہے، یعنی جہاں تک پشتو بولی جاتی ہے وہاں تک ہماری سرحد ہے. یہ اسلام تو نہیں کھڑا رہا نا، پھر تو زبان کھڑی ہو گئی. تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب آ جائیں جو آپ نے اصل میں اپنے مذہبی طبقے کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ اصل میں ایک فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ایک نسل پرست، قوم پرست آئیڈیالوجی کو یہ سمجھنا یا سوچ کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلامی سوچ ہے، یہ ایک مغالطہ ہے. وہ مغالطہ اس روایت سے پیدا ہوتا ہے جو اس قوم کی روایت ہے. نماز ان کی قومی روایت ہے، اگرچہ کہ اسلام کا رکن ہے، ان کی قومی روایت ہے. داڑھی ان کی قومی روایت ہے، اگرچہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک قومی روایت ہے. میں یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ یوں مطلب آپ نے داڑھی رکھی یا میں نے رکھی یا کمان بھائی آپ نے رکھی، تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے والد صاحب سے پہلے رکھی، آپ کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو میری خاندانی روایت تو نہیں ہے نا، میں نے تو کچھ سوچ کے رکھی ہے یا میں کسی سے متاثر ہو کے رکھی ہے. آپ ہزارہ، کشمیر، پنجاب، سندھ، کراچی، یہ ہندوستان، یہاں اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کی طرف آئے گا، داڑھی رکھنے کی طرف آئے گا، اسلامی لباس کی طرف آئے گا، تو اس کی سوچ میں پہلے تبدیلی آئے گی، بعد میں آئے گا. وہ روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے. افغانستان میں آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا. داڑھی کاٹنا بے غیرتی، نماز نہ پڑھنا بے غیرتی، روزہ نہ رکھنا مہا بے غیرتی. بزدل کا بچہ روزہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو رکھتا ہے وہ ایک سوچ سمجھ کے، یہ فرق ہے. لہٰذا مجھے ان روایات کی وجہ سے ان کی قوم پرستی کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہمارا یہ والا اس طرف میں جو لوگ ہم آباد ہیں، کشمیر سے لے کے تو کراچی تک، یہ جو سارا بیلٹ ہے، یہاں ہم نمازی آدمی کو عزت دیتے ہیں، یہاں ہم داڑھی والے آدمی کو صوفی صاحب کہتے ہیں. عام ہمارا تو یہی نا، اب تو چھوڑیں جو کچھ ہو گیا ہے، لیکن عام طور پہ تو یہی تھا نا. ہم وہ والی عزت انہیں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ داڑھی والا بندہ ہے، یہ اسلامی امارت والا بندہ ہے، یہ جو ہے نا وہ روزے والا بندہ ہے. حقیقت میں وہ اس کی روایت ہے، اس کا ایک قومی شعار ہے، تو وہ اس پر عمل درآمد کر. باقی جو اس کے باقی کام ہیں، وہ جو اسپیئر پارٹس جو ادھر سے جاتے ہیں، یا جو اسمگلنگ ہے، یا جو کچھ بھی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. تو پہلے تو اس اسلام کا فرق کر لینا، میں یہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ سامنے ہونا چاہیے، اس مغالطے سے نکلیں. اس اسلام اور اس اسلام میں یہ فرق ہے، تو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاد ایک طرف تو وہ بہت یعنی اسلامی جو فلسفی ہے، اس میں جہاد سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. یعنی سمم بونم اگر کوئی تصور ہوتا ہے نا خیر اعلیٰ کا،
تو وہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہماری جو 1500 سال کی اب تاریخ کا ہے نا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد استثناءات ہوں گے کچھ، لیکن اکثر و بیشتر جہاد تو وسع ملک گیری کے تحت ہوئے ہیں. یہ فیکٹ ہے نا، جو دنیا تو اسی کو اسلام سمجھ رہی ہے. تو جہاد کو لوگ انڈسٹری بھی کہتے ہیں نا، جہاد انڈسٹری. اور یہ ہم نے مطابق آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کیوں لوگوں کے دن بدلے ہیں کہ نہیں بدلے. بالکل. کتنے لوگ ہیں جو مطلب وہ پاتال سے اوجے سوریا کو پہنچ گئے. صرف جرنیلوں ہی کے نہیں بدلے، ہاں سب کے بدلے. ٹھیک ہے. تو اب وہ پھر اگر آپ کا کاروباری جہاد بن جائے تو وہ اس کے ساتھ وہ والی تقدس تو نہیں رہتا جو اسلام نے دیا ہے. تو وہ چیز بھی ہے، یہی ہمارا پیشہ ہے. اچھا یہ آر پار دونوں طرف ہے نا، ادھر بھی پیشہ ور فوج ہے تو ان کا بھی پیشہ ہی ہے. مطلب یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہ ذرا مطلب ایک اعتبار سے برابر ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ورلڈ لیول پہ جو کھیل ہو رہا ہے. یہ اسلحہ یہاں پہ کون چھوڑ کے گیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. امریکہ یہاں پہ کیوں آیا تھا؟ نشانہ کون تھا؟ جاتے وقت یہ اسلحہ چھوڑ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ طالبان ویسے تو وہ فتح کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ فتح کی تھی انہوں نے یا مذاکرات کے نتیجے میں کچھ طے ہونے کے بعد گیا تھا؟ 5 سال دوحہ میں مذاکرات ہوتے. ٹھیک ہے. اس میں امریکہ نے کوئی پیسے بھی ہر مہینے ان کو دینا طے کیا تھا یا نہیں طے کیا تھا؟ کیوں دے رہا ہے؟ ابھی بھی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جمع کریں نا تو چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ وہی ایجنڈا ہے. کون سا؟ پاکستان کو انڈو کرنے کا. یہ وہی ایجنڈا ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی، ڈی نیوکلرائز کرنے کا. تو اب اس میں تو یہ پھر فطری اتحادی بن گئے نا. ہمیں ایک امید ضرور پیدا ہوئی تھی یار کہ ٹھیک ہے یہ ان کا گیم ہے، اس گیم میں آپ آ گئے سامنے تو آپ کی اب بصیرت کام کرے گی. بالکل. اور بصیرت کام کرے گی تو آپ ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے. اور یہ ایک امید ہم نے ضرور رکھی. وہ ابھی بھی ختم پوری طرح نہیں ہوئی ہے. نہیں سر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے جس وقت فال آف کابل ہوا ہے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ ان کے اندر اتنی وزڈم پریویل کرے کہ یہ اس ٹریپ میں نہ آئیں، بلکہ بڑا دل رکھیں، وسعت قلب رکھیں، اور یہ جو پاکستان کے گناہ شناہ تھے ان کو حکمت عملی کے تحت، پاکستان کے نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ پرویز مشرف والی اسٹیبلشمنٹ ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ تھا. بالکل. تو اچھا ایک تو وہ والا مغالطہ اسلام والا، ایک یہ بھی ہے، یہ ظلم والا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکیوں نے ظلم کیا افغانوں کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس ظلم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران اس کے پارٹنر تھے. اس کے ری ایکشن میں جو انہوں نے کیا اس کی وہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ بنتی ہے. لیکن اب ہمیں اس فیلیسی سے نکل آنا چاہیے بھائی. وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عمر بھر کی دشمنی پال لیں. اچھا ٹھیک، میں اس ایک پوائنٹ خالد صاحب یہاں پہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے مطلب لاجسٹک سپورٹ دی، انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی، سارا کچھ کیا، اس میں تو کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ پاکستانی قوم نے اجتماعی طور پہ کبھی اس چیز کو آن کرنا تو دور کی بات ہے، ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. بالکل یہ تو کلیئر سی بات ہے اس میں. لیکن افغانیوں کے اندر جو ہے جو بڑی تعداد تھی، وہ کتنی تھی؟ وہ 40% تھی، وہ 30% تھی، وہ 45% تھی. انہوں نے امریکنز کو ایکسیپٹ کیا تھا، امریکنز کے ساتھ مل کے کیا. 20 سال وہ ان کے ساتھ رہے. طالبان آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ساری پچھلی باتیں ختم کر دی ہیں. وہاں پہ کسی کو انہوں نے کہا کسی سے ہم نے بدلہ نہیں لینا، کسی کو ہم نے وہ نہیں سب کو معاف کر دیا. وہاں سب چیزیں پچھلی ختم ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ذہن میں رکھیں. یہ اسلام نے دیا یا قوم نے دیا، یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے. ایک چیز یہ ہوگی. اچھا اسی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرویز مشرف کو امریکہ نے کیوں نکالا. ہم نے کبھی پرویز مشرف کی سپورٹ نہیں کی، کبھی اس کی ہمدردی میں 2 بول نہیں بولے. لیکن جب یہ والا تقابل آئے گا تو جو بات ہے نا وہ ماننی پڑے گی کہ اس نے ڈبل گیم کی ہے. یہی بات تھی نا. تو ڈبل گیم کیا تھی؟ ڈبل گیم کیا تھی؟ ان کو سپورٹ کرنا ہی ڈبل گیم تھی نا. اگر وہ یہ ڈبل گیم نہ کرتا تو یہ آج ہمیں آنکھیں دکھانے کے قابل ہوتے. یہ اس کی ڈبل گیم کا نتیجہ ہے. سر جب ٹرمپ آگے چلیں سر، پہلی ٹرم تھی تو ان کی اپنی سینٹ کے اندر یہ بات انہوں نے ڈکلیئرڈ بتائی تھی
کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں یہاں امریکہ میں شکست ہو رہی ہے، تو ہمیں وی شوڈ پٹ پاکستان ٹو ٹاسک. بالکل، شکست ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ کہ ہم نے یہ بدلہ لینا ہے ان سے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے. یہ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں آج کے حالات میں آ جائیں. سر جی آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو افغانستان متحد ہے، اگر طالبان پاکستان کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو کیا امریکہ کے پلان میں افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا نہیں تھا؟ جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، کیا علاقائی طور پر بھی یہ بات ایسی ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ یہ متحد افغانستان کس نے رکھا ہے؟ آج بھی ان کو اگر کوئی سمجھا رہا ہے، ان کی اس رجیم کو بچا رہا ہے، تو کون ہے؟ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک ٹریپ میں پھنس رہے ہیں. اس سے تو افغانستان وہ توڑیں گے نہیں. جس دن پاکستان نے سمجھا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ اب ہمارے ہی سر آ گئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا سا وہ سپورٹ کرنا ہے اور یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی اور وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ امریکی ڈیزائن ہے. بالکل. اب آخری بات کی طرف آئیں. وہ جو میں نے کہا کہ امید اب بھی ہے، تو یہ اصل میں بات وہی ہے، ہمیں بھی تھوڑا ریئلسٹک رہنا چاہیے کہ یہ افغان قوم کے نمائندے نہیں ہیں. جیسے پرویز مشرف پاکستانی قوم کا نمائندہ نہیں تھا، اسی طرح یہ طالبان رجیم جو ہے، اور خاص طور پہ قندھاری رجیم جو ہے، یہ افغان عوام کی نمائندہ نہیں ہے. افغان عوام میں اب بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں، ہو سکتا ہے اکثریت میں ہوں، کہ جو پاکستان کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال سے وہ خوش نہیں ہیں. اور اگر یہ معاہدے کی طرف چیز جا رہی ہے تو یہ وہاں کا اپنا مقامی دباؤ بھی ہے، اندرونی دباؤ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو رہے ہیں. عقل آئی ہے اگر تو. اور اس میں یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. کبھی اس طرح پوری قوم کو بلیم کرنا جو بعض لوگوں کے اندر رد عمل میں ہو گیا، یہ تو پھر انہی والا کھیل کھیلنا ہو گیا نا، جیسے وہ سب کو کرتے ہیں، بلکہ ان کے گراؤنڈ میں جا کے. ہاں، ان کے گراؤنڈ میں چلے جانے والی بات ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل وہاں ہمارے یعنی یوں سمجھے کہ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ جی آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، پختونوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں یا ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کابل تک پاکستان ویسے ہی جنگ کیے بغیر بھی انہیں کہیں چلیں جی ریفرینڈم کرا لیتے ہیں. وہ سارے جڑے ہوئے ادھر ہیں، کاروبار ادھر ہیں، تعلیم ادھر ہے، تعلقات ادھر ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں آپس میں، بہت کچھ ہے. ویسے آج بھی یہ تو تب بھی الیکشن ہی ہوا تھا نا جو کے پی کے ملا تھا پاکستان کے ساتھ. آج دوبارہ ہو تو کیا یہ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرے گا کے پی کے؟ میں نے چند دن پہلے ایک صاحب سے پوچھا تو وہ حالانکہ خود جو ہے نا کچھ ان کی قوم پرستی کی سوچ تھی، تو میں نے ان سے ڈائریکٹلی یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ یہ بتائیں مجھے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اٹک سے لے کر تو وزیرستان تک کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے، تو میں نے کہا آپ بتائیں ذرا کہ کیا رزلٹ ہوگا. تو اس نے کہا پاکستان کو میرے خیال میں 99% تو ووٹ ادھر ہی آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی 1% لوگ ایسے ہوں جو اب دیکھیں مجھے بتائیں نہیں. اب اگلی بات کریں گے کہ وزیرستان سے لے کے کابل تک کرائیں. ہاں ایسے ہی بالکل صحیح بات. ادھر سے کیا رزلٹ آئے گا؟ تو یہ ہمیں اصل میں یہ ایک ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت دونوں طرف نفرت پھیلانے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. بالکل. باقی یہ کہ یہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے قندھاری لوگوں کی نا، تو انہوں نے تو پھر اپنی طرف سے کسر کوئی نہیں چھوڑی. لیکن اگر انہیں آج بھی ہوش آ جائے اور صحیح پالیسی اختیار کر لیں تو پاکستان کا دل بڑا ہے. مجھے اب یہ پہلے نہیں تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ ان حالات میں بھی پاکستان نے دل بڑا رکھا ہوا. اسے 2 سال سے ان کی طرح تنگ دل نہیں ہے جیسے ان کا تنگ تھا. یہ 2 سال سے بھی تو یہ جو ٹی ٹی پی کے بی ایل اے کے سارے حملے ہوتے ہیں تو برداشت ہی کر رہا تھا نا پاکستان. برداشت ہی کر رہا تھا، ان کو بار بار وارننگ دے رہا تھا، ان اب سے ریکویسٹ کر رہا تھا. مسئلہ اس سے زیادہ ہو گیا نا. صرف دہشت گردی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو. بالکل. اور دہشت گردی سے بات آگے بڑھ کے یعنی جب ہمیں مشرق سے جو ہے نا سامنا ہوگا، ٹو فرنٹ وار والی بات گئی ہے. اب اس میں تو پھر کیسے بچت ہو سکتی ہے؟ بالکل. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا جو انہوں نے کر دی ہے. اور یہ ویسے تو چلیں مطلب معاف کرنا چاہیے، لیکن یہ اس طرح کے غداروں کا انجام تو وہ بنو قریظہ والا ہوتا ہے. صحیح. جو این ایسے نازک موقع کے اوپر معاہدہ توڑ کر وہ کھڑے ہو جائیں.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کدھر ہتھیار اتار دیے ہیں. بالکل وہ مشرکین واپس گئے ہیں اور یہودی کھلے دشمن واپس گئے ہیں. بنو قریظہ کو تو ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل.